جی فائن منسٹر لا میں دیتا ہوں سر آپ لوگ سارے ماشاءاللہ معزز اراکین اس ایوان کے، میں اگر ہر دن بات سنیں فدا صاحب، ہر دن 5 منٹ بھی اگر ہر ایک کو دے دوں نا 300 منٹ چاہیے مجھے، تو اس لیے ہر دن لازمی نہیں ہر ایک نے بولنا، دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیں، تشریف رکھیں۔ جی سر لا منسٹر صاحب، سر ابھی 2 بولے اپوزیشن سے، ایک کدھر سے بھی تو اجازت ہے، فدا صاحب تشریف رکھیں۔ جی لا منسٹر صاحب 1 منٹ کی چھوٹی، تھینک یو سر، تھینک یو حاجی فدا محمد صاحب، غیر سیاسی بہت شکریہ حاجی فدا محمد صاحب، تھینک یو سر۔ غیر سیاسی وضاحت صرف اتنی چھوٹی سی، ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اور جو جانی نقصان ہوا ہے اسے ہم سیاست کا حصہ نہ بنائیں، وہ ہمارے برادر دوست ممالک ہیں۔ نہ صرف وفاقی کابینہ نے، اراکین پارلیمان نے، گریڈ 18 سے اوپر کے سرکاری ملازمین نے، پاکستان بھر کے عوام نے، اور ہم اشتہار لگانے کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ میں آغا صاحب آپ کو پرائیویٹلی بتاؤں گا اور آپ کو رسید پیش کروں گا کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگران نے اپنی جیب سے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن اس پہ سیاست نہ کریں۔ یہ ہمارے ان دوست ممالک سے دل کے رشتے ہیں، باقی ہم آپس میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں جی جی سر، ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے اور اس پہ پلیز سیاست نہ کریں۔ باقی رہی بات آپ کے سوالوں کی، وہ جو ٹیپ والی ہے وہ میں آپ سے بیٹھ کے کروں گا، اس میں بہت کچھ ہے۔ آنریبل سینیٹر جی ہدایت صاحب، آجی صاحب ٹائم نہیں ہے، پلیز دیتے ہیں سر۔ فدا صاحب پلیز مہربانی کریں، تھوڑا سا چیئر کی سنیں سر، بس اتنی میری عرض ہے آپ سے، 10 بس تک گزارش ہے۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ یہ موجودہ جو حاجی صاحب ٹائم کا خیال آپ نے رکھنا، آپ کی مہربانی ہے بس۔ میرا تو کم از کم 5 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ میں نہیں گزاروں۔ تھینک یو جی، 5 منٹ ہو گئے۔ بجٹ 170 ارب روپے کی مزید آئے، اس کو تو کوئی مطلب ہے کہ ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ اور اس کے شکل میں جو عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان تو انسان کے لیے یہ اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ غریب عوام جو ہے یہ کیا کریں گے، جو پہلے سے کافی مشکلات میں وہ ہے، تو ابھی مزید یہ بوجھ ڈالا گیا تو اور کیا کریں گے۔ تو میں تو اس کے کوئی مطلب ہے کہ ہم اس کے حمایت نہیں کرتے۔ اور جس طرح لیڈر آف اپوزیشن نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے مقابلے میں ہمارے محترم لا منسٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ تو جن کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور 4 سال میں اگر وہ اس کے اوپر سوچتے تو کم از کم آج ان کو بھی ہم کہہ سکتے تھے، اور وہ ان کا بوجھ اس کے اوپر ڈال رہا ہے، اس کا ملبہ ادھر ڈال رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ روایت ختم ہونا چاہیے، جو جس کی بھی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ اور یہ آج کل غلط پالیسیوں کے اور کرپشن کی وجہ سے آج ہم ان مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج 20 کلو کا تیلہ 1200 روپے کے بجائے 3500 روپے میں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہو، کیونکہ یہاں تو ہم تیار روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج چاول کا ریٹ، چینی کا ریٹ، گھی کا ریٹ، اور اس طرح اور اشیاء خوردونوش کی جتنی بھی مطلب ہے کہ چیزیں ہیں سب کے مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے گزارا کسی کا نہیں ہوتا جو غریب لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ دوائیوں کا ہے، جس کا لوگوں کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا۔ دوائی کوئی خرید نہیں سکتا، بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج غریب آدمی کے دل میں مکان بنانے کا تو کوئی، وہ جو چھوٹا بہت اس کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں مکان بناؤں گا، وہ بھی اس کے دل سے نکل گیا، کیونکہ سریا، سیمنٹ، بجری وغیرہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی غریب آدمی تو چھوڑ رہی، متوسط لوگ بھی یہ سوچنا بند کرے۔ اور آج میں بجلی کے بل میں جو اضافہ کیا گیا ہے، مختلف قسم کے ٹیکسز بھی اس کے اوپر بھی لگائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس لوڈ شیڈنگ کو بھی اگر مائنس کرے تو اس کے بعد جو بل آتے ہیں وہ میرے خیال میں کسی غریب آدمی، کم از کم میں کہتا ہوں، اور متوسط آدمی لوگ جو ہے وہ ادا کرنے کے وہ قابل نہیں رہے۔ اور یہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باوجود جو منسٹر صاحب بھی گئے، آ رہے ہیں واپس، میں نہیں ان کو ایک کام بھیجا تھا فائنانس منسٹر۔
جی منسٹر صاحب آ جائیں جی, آ گئی ہیں. اور دیکھیں منسٹر ایک کم از کم یہ ساری کرسیاں خالی پڑے تو ہمارا دل خفا ہوتا ہے. آپ آ جائیں, کم از کم ایک بندہ تو ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یہ جو غریب آدمی کو جمع کرنا مشکل ہو گیا سوئی گیس کا بل, اور اس کے باوجود کبھی سوئی گیس کا لوڈ شیڈنگ ہم نے نہیں دیکھا. آج کل لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کا بھی شروع ہو گیا. تو جناب چیئرمین صاحب اور ستر نظری بھی تو یہ ہے کہ اشرافیہ جو چوری کرتا ہے اور جو سرکولیٹ ہوتے ہیں وہ بھی غریب کے بل میں شامل کرتے ہیں, اور گیس کے لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی ان سے پورا بل لیا جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں یہاں پہ میں عرض کروں گا اپنے فائنانس منسٹر صاحبہ بیٹی ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. جس طرح میرے بھائی نے بتا دیا, تو ہمارا جو اتنا بڑا کابینہ ہے اس کابینہ کو ہم نے کم کرنا ہوگا. اور ہم تو کیا کرتے ہیں کہ مزید ایک دن سے دوسرے دن پہ اور بھی پوچھ بھرتی کرتے جا رہے ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے رہبر تحریک خان عبدالولی خان بابا فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کام کے لیے آدمی ڈھونڈیں, اس کے لیے ایک آدمی رکھے, مگر ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے کرسی ہم ڈھونڈے کا ہے کہ کرسی اس کو مل جائے. تو یہ اس باتوں سے کام نہیں چلے گا. جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ کم از کم 30 سے زیادہ ایک بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ مشیر کی شکل میں ہو, خواہ وہ وزیر کی شکل میں ہو, اور خواہ وہ ایڈوائزر کی شکل میں ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو فوراً جو ہے نا اس کو ریسائز کم کر جائے, اس کا سائز کم کیا جائے. اور یہ جو بڑا بوجھ ہے آگے, اگر ایک منسٹر کا, ایک ایڈوائزر کا, ایک مشیر کا کتنا خرچ آتا ہے, اس کو گاڑی ملتے ہے, اس کو مکان ملتے ہے, اس کو تیل مفت ہوتا ہے, جس طرح بھائی نے کہہ دیا یہ سب کچھ اس کے مطلب ہے کہ مفت ہو جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں تھینک یو حاج صاحب, بہت اچھی سجیشن ہے. ٹائم ہے جی 5 ہو گیا منٹ. تو اس طرح ابھی میں تجویز دیتا ہوں جی, میں تجویز دیتا ہوں کیونکہ تجویز کدھر گیا. ہاں, جو میں یہی کہتا ہوں پہلے تو میں تھینک یو حاج صاحب, تجویز آ گئی جی. جو وہ آپ منسٹر صاحبہ کو دے دیں, وہ نوٹ کر لیں گے. ایک منٹ جو افسران صاحبان, میں یہ ایک تجویز اور یہ دیتا ہوں کہ جو آپ تک کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا, اگر وزیر خزانہ صاحبہ بیٹی ہے یہ میرے طرف تھوڑا توجہ دے دے, آپ مشورہ بعد میں کریں, تو میرے خیال میں یہ ملک بچ سکتا ہے. کس سے؟ جو افسران صاحبان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں 20-20 کنال کے انگریزوں کے زمانے سے, اور ایسے جگہوں میں ہے جو کنٹونمنٹ میں ہے, بالکل قیمتی جگہوں پہ ہے, کروڑوں روپے کے بنگلوں میں وہ رہتے ہیں, کروڑوں روپے کے بنگلے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ریسائز کیا جائے, کمشنر کے لیے 2 کنال کا, ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے لیے 1 کنال کا, اور اس کے نیچے جتنی بھی ہے سب کے لیے 10 مرلے کا گھر رکھا جائے. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ تھینک یو ایک حاج صاحب, ہو گیا جی. تھینک یو حاج صاحب, 6 منٹ ہو گئے, بس آپ نے خود مقرر کیا تھا. جی سینیٹر ولید اقبال صاحب, میں دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو. ولید اقبال صاحب, حاج صاحب ٹائم نہیں ہے پلیز. حاج صاحب تھینک یو جی. ولید اقبال صاحب, سینیٹر ولید اقبال پلیز. ولید اقبال صاحب پلیز.